بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جس سن کر آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ایک یتیم بچے کا واقعہ ہے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتا ہوا اپنے باپ کی قبر پر پہنچ گیا اور کہنے لگا، بابا جان میں بہت بھوکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا اور قبر کیوں پھٹ گئی؟ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ اس عورت کا شوہر بہت نیک انسان تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ماننے والا تھا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا اور حلال کی روزی کماتا، اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت اچھے دن گزار رہے تھے اور رات دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اچانک اس عورت پر طوفان برپا ہوا کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت گھر میں تنہا رہنے لگی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا جس کے پاس وہ چلی جاتی۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے سہارے اکیلی زندگی گزارنے لگی۔ وہ دکھی اور غریب عورت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے چھوٹی سی امید دی۔ وہ غربت کی ماری ہوئی عورت حاملہ ہوگی۔ اس کے شوہر کے کمائے ہوئے روپے پیسے سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ شوہر کے انتقال کے 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے غریب عورت کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ وہ غریب عورت اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ اس غریب کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ غریب عورت کو کوئی بھی مزدوری ملتی تو وہ کر لیتی تھی۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا، گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت پڑنے لگی۔ جب اس کی ماں کو مزدوری نہ ملی تو نوبت فاقوں پر آ گئی۔ وہ غریب عورت لوگوں سے مدد مانگتی ہے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ پھر وہ غریب عورت اپنے بیٹے کو بھوکا دیکھ کر ایک دکاندار کے پاس جاتی ہے۔ دکاندار سے کہتی ہے کہ مجھے ادھار گھریلو اشیاء دے دو۔ وہ کہتی ہے کہ میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ میرا بچہ بھوکا ہے۔ اسے 2 دن سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملا۔ میں بہت جلد آپ کے پیسے واپس کر دوں گی، مگر دکاندار غریب عورت کی بات نہیں مانتا۔ وہ اسے کوئی بھی چیز نہیں دیتا۔ وہ غریب عورت پریشان ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس طرح غریب عورت اور اس کا بیٹا بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بچہ 3 دن سے بھوکا تھا تو وہ قبرستان پہنچ گیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی قبر پر پہنچ کر اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، بابا جان میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اور میری ماں ہم دونوں ہی بہت پریشان ہیں۔ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ اگر آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ میری دکھی ماں اور میں رو رو کر اپنے دن پورے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے باپ کے مرنے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کی غربت نے یہاں تک جکڑ لیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ اس کی ماں حرام کھانا کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اب اس کی ماں کو کوئی بھی مزدوری نہیں دیتا تھا۔ اس غریب عورت کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس غریب عورت کو کوئی بھی حرام جانور مل جاتا تو وہ حرام جانور کا گوشت اپنے بیٹے کو کھلا دیتی اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خود بھی کھا لیتی تھی۔ لیکن 2 دن سے کوئی بھی حرام جانور بھی نہیں ملا تھا جس کا گوشت دونوں ماں بیٹا کھا لیتے۔ بچہ اپنے باپ کی قبر کے پاس زاروں قطار رو رہا تھا۔ بچہ بہت زیادہ درد سے رو رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچے کو اتنے زور زور سے روتا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟
بچے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں اپنے بابا جان کو بتانے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال لوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اگر آپ ایسا کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آیا۔ تو ایک دم سے قبر پھٹ گئی اور قبر کے اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس آدمی کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ شخص جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، میں آپ سے کچھ باتیں کہتا ہوں، وہ تم اپنے دونوں کان کھول کر سن لو اور ساری زندگی اپنے باپ کی اس باتوں کو یاد رکھنا۔ میرے بچے، جو مزہ غربت میں ہے وہ امیر ہونے میں نہیں ہے، امیری میں تو صرف اور صرف بے سکونی ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ۔ جب بھی مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دینے والی ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے ہمیشہ اللہ سے ہی مانگا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا کی، اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرو اور اس کے آگے ہی ہاتھ پھیلایا کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانا اور نہ ہی ہاتھ پھیلانا۔ اے میرے بیٹے، تمہیں لوگوں کی تعریف اپنے بارے میں دھوکہ نہ دیں کہ لوگ تمہاری خوب تعریف کریں اور تم اپنے آپ کو ہی سمجھنے لگ جاؤ، اس لیے کہ لوگ تو صرف تمہارے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارا انجام ہوگا۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو، اس لیے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے کے سبب تو تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا دوبارہ مر گیا۔ بچے نے اپنے باپ کی نصیحتوں پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگتا تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بہت کچھ عطا کیا۔ وہ بچہ حفظ قرآن بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں بہت عزت دی۔ اس بچے کی بہت شہرت دور دور تک ہونے لگی، بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر بھی اس کی عزت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کریں اور تمہیں بھرپور روزی دلائیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے اور دعا ہی خاص طاقت ہے۔ اس بچے نے خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، جس کا پھل اسے دنیا میں ہی مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، ان کو سکون قلب عطا کیا جاتا ہے اور اللہ کے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا۔ زندگی کی مصروفیات میں انہوں نے نہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، نہ ہی اس سے کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس کی۔ ایسے
ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے شخص کو بلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مانگنا ہو تم اپنے رب سے ہی مانگ لیا کرو، کسی بھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ مت پھیلایا کرو۔ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا اور سجدہ کرنا شرک ہے۔ محترم عزیز دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔